ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ. ولا تبسطها كل البسط، اور نہ پورا کھول دے. فتقعد ملوما محسورا، کہ تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا تھکا ہوا. انہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، لیکن اس انداز میں نہ ہو کہ انسان خرچ کر دے اور پھر اسے خود ایسی مشکلات آئیں کہ جس کی وجہ سے اسے ایسی تکلیف پہنچے جس کا ازالہ نہ ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے، خوب کیا جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، لیکن انداز ہی سکھایا گیا کہ نہ تو انسان کنجوس ہو اور نہ ولا تبسطها كل البسط، نہ پورا کھول دے. پورے کھولنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی ضروریات انسان کو رکھ لینی چاہیے. جیسے مثال کے طور پر کسی نے انسان سے کوئی چیز مانگی، اس نے اپنا سارا مال دے دیا. پھر اس نے قمیض مانگی تو قمیض بھی اتار کے دے دی. تو ماشاءاللہ یہ تو اچھا کام ہو گیا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اسے فرض نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے جانا ہے، تو اسے تکلیف ہوگی اور اسے انتظار کرنا پڑے گا کہ جب میرے پاس قمیض ہو تو پھر میں باہر نکل سکوں. یہ تمثیل ہے جس سے خرچ کرنے میں اعتدال ملحوظ رکھنے کی ہدایت منظور ہے. یعنی یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ خرچ کرو تو اس میں میانہ روی اختیار کرو. یہ بتایا جاتا ہے کہ نہ تو اس طرح ہاتھ روکو کہ بالکل خرچ ہی نہ کرو، اور یہ معلوم ہو گویا کہ ہاتھ گلے سے باندھ دیا گیا ہے اور دینے کے لیے ہل ہی نہیں سکتا. ایسا کرنا تو سبب ملامت ہوتا ہے کہ بخیل، کنجوس کو سب برا کہتے ہیں. اور نہ ایسا ہاتھ کھولو کہ اپنی ضروریات کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہے. یہاں پر ایک واقعہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات ہماری تعلیم کے لیے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آپ اپنے معاملات میں لوگوں کی آسانی اختیار فرماتے تھے. کئی چیزیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے چھوڑ دی کہ کہیں لوگوں پہ فرض نہ ہو جائیں. تو واقعہ تفسیر خزائن العرفان میں اس طرح لکھا ہے کہ ایک مسلمان بی بی کے سامنے ایک یہودیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا بیان کیا، اور اس میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح دے دی، اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت اس انتہا پر پہنچی ہوئی تھی کہ اپنی ضروریات کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا مانگنے والے کو دے دیتے تھے، سائل کو دے دینے سے دریغ نہ فرماتے. یہ سن کے مسلمان بی بی کو، مسلمان عورت کو ناگوار یہ بات گزری، اور انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام سب صاحب فضل و کمال ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جود و نوال میں کچھ شبہ نہیں، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے. یہ کہہ کر انہوں نے چاہا کہ یہودی عورت کو حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم کی آزمائش کرا دی جائے. چنانچہ انہوں نے اپنی چھوٹی بچی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قمیص مانگ لائے. قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی انکساری پر، اور آپ نے سوال کو رد نہیں فرمایا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہی قمیص تھی جو زیب تن تھی، وہی اتار کے عطا فرما دی، اور اپنے آپ دولت سرائے اقدس میں تشریف رکھی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں ہی جلوہ افروز رہے اور شرم کے باعث باہر تشریف نہ لائے، یہاں تک کہ اذان کا وقت آیا. اذان ہوئی، صحابہ نے انتظار کیا،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لائے تو سب کو فکر ہوئی۔ حال معلوم کرنے کے لیے دولت سرائے اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا جسم مبارک پر قمیص نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، پیارے محترم بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کس قدر بلند و بالا ہے کہ ایک قمیص جو آپ نے پہنی تھی وہی آپ نے اتار کے دے دی، اور آج ہم نے اپنی ضروریات سے زائد کتنی چیزوں کو جمع کیا ہوا ہے، اور مال کی حرص ہوس میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ ہم اتنا مال چھوڑ کر دنیا سے جائیں گے تو یہ مال ہمارا کس کام کا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے کہ ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں اور جو ہماری ضرورت کی چیزیں وہ رکھیں، اور باقی غیر ضروری چیزوں کو ہم اللہ کی راہ میں دیں، اور ہم اپنے ہاتھ سے دے کر دنیا سے جائیں۔ چیزیں ہم چلے جائیں گے تو پھر یہ مال ہمارا تو نہیں رہے گا، اب پتہ نہیں ورثہ تقسیم کریں گے کیا کریں گے، اور ہو سکتا ہے اسی مال کی وجہ سے ورثہ میں لڑائی جھگڑے ہوں۔ تو انسان اپنی زندگی میں صحت تندرستی میں مسجد تعمیر کرے، مدرسے بنائے، کنویں کھدوائے، غریبوں کا علاج کرائے، غریبوں کی مدد کرے، دین کی خدمت میں مال خرچ کرے۔ جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ پہ قربان ہے، تو جہاں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جان حضور پہ قربان کریں، اپنی اولاد قربان کریں، وہاں مال بھی قربان کریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتح ردویہ شریف میں حدیث پاک لکھی کہ قرب قیامت میں دین کی خدمت درہم و دینار کے بغیر نہیں ہو سکے گی۔ تو اس وقت دین کو ضرورت ہے ہم اپنا مال فضول چیزوں میں اڑانے کے بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور دین پر خرچ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بے حساب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا اور کستا ہے، یعنی جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے رزق میں اس کے لیے تنگی فرماتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، دیکھنے والا ہے۔ خبیرا بصیرا، خوب جاننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، ان کے احوال کو اور ان کے فوائد کو وہ خوب جاننے والا ہے، ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اس رکوع میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، اس میں سے ایک نصیحت والدین کی خدمت کے متعلق ہے۔ اگر ہمارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں حیات ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، اور ہر وقت ہم ایک فکر اپنے اوپر سوار رکھیں کہ مجھے اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کر کے خوب دعائیں لینی ہے، ان کا دل خوش کرنا ہے۔ ہر وقت یہی تصور ہو کہ ان کے کہنے سے پہلے ان کی ضروریات مجھے پوری کرنی ہے۔ ہر وقت انسان کو جس طرح ایک ماں چھوٹے بچے کے متعلق ہر وقت فکر مند رہتی ہے، اگر وہ دوسرے کمرے میں بھی جاتی ہے تو ہر وقت توجہ اسی طرف ہوتی ہے کہ میرا چھوٹا بچہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا۔ تو اب ہم بڑے ہیں، ماں باپ ضعیف ہو گئے ہیں، تو ہمیں ہر وقت یہ فکر رکھنی چاہیے کہ میرے ماں باپ کی کیا ضروریات ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ حیا محسوس کرتے ہیں، بعض چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بولنے میں انہیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اچھے بچے وہ ہوتے ہیں، اچھی اولاد وہ ہوتی ہے جو ان کے مانگنے سے پہلے ان کی ضروریات پوری کرے۔ اس پر توجہ دیں، کیونکہ یہ ایک ذریعہ ہے قرب الہی کا، جس سے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، جو خدمت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بہت جلد وہ قرب الہی کی منزل پاتا ہے،
اس پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔